کے وفد کے دورے پاکستان کے حوالے سے بیلاروس کے صدر اپنے ایک بھاری بھرکم وفد کے ساتھ جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں اور ساتھ میں تھے پرائم منسٹر شہباز شریف. انہوں نے کوشش کی ایک بار پھر کشمیر ایشو اٹھانے کے لیے. انہوں نے کشمیر کی بات کی لیکن بیلاروس کے پریزیڈنٹ انہوں نے انکار کر دیا ہے کشمیر کے اوپر کچھ بھی بولنے سے. بہرحال ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے. بھئی انہوں نے سوچا ہوگا ہم کیوں انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب کریں. ہماری گورنمنٹ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر آپ ہر جگہ جا کر کشمیر کشمیر کریں گے تو لوگ آپ کو جو رپلائی کریں گے وہ ایسا ہوگا جو یقیناً آپ کو سننے میں اچھا نہیں لگے گا. اور یہی ہوا. آپ کو یاد ہوگا طیب اردوان ایک دو دفعہ کہیں پر بولے تھے وہ، اور پاکستان کے اندر آ کر ایک دفعہ کہا تھا، اور کوئی ایک اور تھا، اس کو پھر لینے کے دینے پڑ گئے تھے. یعنی یہ کہ انہیں لگ پتا گیا تھا. نمسکار، جے ہند، وندے ماترم. دوستوں، راج ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے. دوستوں، آج ہم بات کر رہے ہیں پڑوسی پاکستان کی، جس کی مشکلیں ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں. چین کے بعد اب بیلاروس کے راشٹرپتی الیگزینڈر لوکاشینکو نے پاک کے گال پر کرارا تماچا مار کر بڑا جھٹکا دیا ہے. دوستوں، بیلاروس کے راشٹرپتی پاکستان کی 3 دِوسیہ یاترا پر اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں، جہاں پر بھیک کرجے پرجندہ پاکستان نے بیلاروس کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا جو سعودی امریکہ کے ساتھ اپنے باپ چین کے لیے کبھی نہیں کیا. پاک پی ایم راشٹرپتی سے لے کر پوری حکومت نے لوکاشینکو کو پلکوں پر بیٹھا کر ہاتھوں پر لیا تاکہ پاکستان روسی ہتھیاروں کو لے سکے، اور اس کے لیے وہ بیلاروس کے ساتھ دوستی بڑھا رہا ہے. پر جب پاک پی ایم شہباز شریف نے بیلاروس کے راشٹرپتی سے کشمیر پر بولنے اور سہیوگ کرنے کی بات کہی، تب بیلاروس کے راشٹرپتی نے پاکستان کے ارمانوں پر پانی پھیرتے ہوئے پاکستان کے منہ پر کرارا تماچا مارا، جس کی گونج دنیا بھر میں سنائی دے رہی ہے. جی ہاں دوستوں، پاکستان آ کر پاکستان کے منہ پر بیلاروس کے راشٹرپتی نے کرارا تماچا مارا ہے، جس کا خلاصہ خود پاکستانی میڈیا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو دوستوں، آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کا اس پر کیا کہنا ہے. اسلام آباد میں بیلاروس کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ڈیفرنٹ بزنس ڈیل جو ہے اس کے اوپر ایم او یو سائن کیے جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ آج کے ایونٹ میں جو کہ پریزیڈنٹ جو ہے بیلاروس کے، ان کے اور ساتھ میں تھے پرائم منسٹر شہباز شریف. انہوں نے کوشش کی ایک بار پھر کشمیر ایشو اٹھانے کے لیے. انہوں نے کشمیر کی بات کی لیکن پریزیڈنٹ آف بیلاروس کی طرف سے ریفیوز کر دیا گیا کہ وہ کشمیر کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ہم صرف بزنس ٹاک کے لیے آئے ہیں اور ہم کسی بھی طرح کے پولیٹیکل چیز میں حصہ نہیں لیں گے. بہرحال ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے، لیکن شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری ایجنسیز کو، ہماری فوج کو، ہماری گورنمنٹ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر آپ ہر جگہ جا کر کشمیر کشمیر کریں گے تو لوگ آپ کو جواب نہیں دیں گے، اور جو رپلائی کریں گے وہ ایسا ہوگا جو یقیناً آپ کو سننے میں اچھا نہیں لگے گا. اور یہی ہوا. آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا کہ ایسا ہوا ہوگا کہ کشمیر کی رٹ نہیں لگی ہوگی. تو یہاں پر بھی ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ کچھ بولو تو صحیح تسی. لے اب آئے گئے ہیں پاکستان. پہلے تو یہ صاحب جو ہیں یہ شاکڈ، مطلب یہ تو ایک شاکنگ پوزیشن میں ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا رہا ہے ان کے ملک کے اندر. اور اس کے بعد پھر مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے اوپر بولوں میں کیوں بولوں. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو انسان ہے نا وہ کہتا ہے کہ جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن بھی ہے. تو دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو بہت قریبی جو دوست ہوتے ہیں نا، اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو آپ کا دشمن ہو وہ دوسرے کا بھی دشمن ہو. یعنی دوسرا یہ کہ ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ تمہارا دشمن ہے تو میرا بھی دشمن ہے، تمہارا دوست ہے تو میرا بھی دوست ہے. ایسا نہیں ہوا کرتا صاحبو، ایسا نہیں ہوتا. تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے. جو بیلاروس کی صدر ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ کشمیر پہ نہیں بولنا. He refused to speak on کشمیر، اور وہی رٹ کشمیر کے لگانے پہ انہوں نے کہا نہیں. بھئی انہوں نے سوچا ہوگا ہم کیوں انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب کریں. آپ کو یاد ہوگا طیب اردوان ایک دو دفعہ کہیں پر بولے تھے وہ، اور پاکستان کے اندر آ کر ایک دفعہ کہا تھا، اور کوئی ایک اور تھا، اس کو پھر لینے کے دینے پڑ گئے تھے. یعنی یہ کہ انہیں لگ پتا گیا تھا. تو آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی تو اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. وہ تو پھر سر وہ وہاں پر مارتے ہیں کہ جہاں پر پانی بھی نہ مارے، اگلا پانی بھی نہ مانگے. تو یہ سب کے بیچ ایک اور امبیرسمنٹ کا سامنا پڑ گیا. مطلب ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے کہ آپ نے کہا ہی کیوں. بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو، پہلے سے پتا ہو کہ ہاں جی آپ کہیں گے اور وہ مان لیں گے، تو آپ کہیں، آپ ہر کسی سے ہی کہہ دیں گے. دیکھیں نا، کچھ جیسے چائنا ہے، اب چائنا سے آپ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم نے یہ کرنا ہے تو یہ کروا دو، یہاں پر G20 ہو رہی ہے ان سے کہیں یہاں پہ نہ کروائیں، ہم نے یہاں پر کرنی ہے ان سے کہیں مان لے، وغیرہ وغیرہ.
تو دنیا آپ کی بات کیوں مانے گی؟ آپ دنیا کے سامنے یوں ہیں اور بھارت دنیا کے سامنے یوں ہے. وہ پیسے دے رہا ہے اور آپ پیسے لے رہے ہیں. دنیا آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کی بات مانے گی، جموں کشمیر پہ بولے گی، یا وہ کہیں گے کہ پی او کے پہ بولو تو وہ پی او کے پہ بولیں گے، یا آزاد کشمیر پہ بولے گی. مطلب کس پہ؟ سوچنے والی بات ہے خود. تو یہ بڑے ایک ظاہر ہے کہ شرمندگی کی بات ہے کہ ایسا. اینی ویز خیر یہ کون سی نئی بات ہے؟ جی اسلام آباد پوری طرح سے لاک ڈاؤن ہے. رینجرز لگا دیے گئے ہیں. جی ہاں، اس وقت اسلام آباد میں فوج لگا دی گئی ہے، جو کہ ویسے تو خیر ہر جگہ ہی لگی ہوئی ہے. اب یہ کیا کہنا کہ جی آج ہی لگی ہے، لیکن خیر رینجرز جو ہیں وہ اسلام آباد میں لگا دیے گئے ہیں. ڈی چوک کو سیل کر دیا گیا ہے، کسی کو وہاں جانے کی پرمیشن نہیں مل رہی ہے ابھی تک. یہ بھی بتایا گیا کل رات کو بھی کافی ہنگامہ رہا اور تقریباً سمجھے کہ 4 کے قریب جو رینجرز ہیں ان کی جانیں گئیں، اور ایک سویلین جو پی ٹی آئی کا بتایا جا رہا ہے اس کی جان گئی ہے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ رینجرز کو مارنے کے لیے یا رینجرز کو ہٹ جو کیا ہے وہ پی ٹی آئی ورکرز نے نہیں کیا، بلکہ رینجرز کے اپنے ہی لوگوں نے کیا ہے، حکومت کے لوگوں نے کیا ہے. اور گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ رینجرز کو مارنے میں یا باقی لوگوں کو ہٹ کرنے میں پی ٹی آئی کے ورکرز کا، پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا ہاتھ ہے. ایک طرح سے محسن نقوی صاحب جو ہیں، جو کہ ہوم منسٹر ہیں، آج کل ہر طرح کی کہیے کہ کسی نہ کسی کنٹروورسی میں گرے رہتے ہیں. محسن نقوی صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے آزاد کشمیر سے لوگ، جسے پی او کے کہا جاتا ہے بھارت میں، وہ لوگ نہیں آ سکتے. اور اس کا ریزن انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک فورن ٹیریٹری ہے، پاکستان کا حصہ نہیں ہے. پاکستان میں وہ لوگ آ کے، پاکستان کے باقی شہروں میں آ کے وہ لوگ پروٹیسٹ میں حصہ نہیں لے سکتے، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عمران ریاض خان جو کہ ایک جرنلسٹ بھی ہیں، یوٹیوبر بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنی ویڈیو میں یہ کلیم کیا ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہوم منسٹر ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہیں. لیکن ساتھ ساتھ محسن نقوی صاحب نے اس بات کو ڈینائی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بارے میں یہ خبر جو ہے وہ غلط اڑائی گئی ہے. لیکن یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے پاکستان کی کورٹ وغیرہ میں بھی اس قسم کی باتیں کی جاتی رہی ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہیں. یہ بات ہم نے پہلے بھی سنی تھی. خیر بات ہم کر رہے ہیں عمران خان کے پروٹیسٹ کی، تو جی وہ چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کے اندر ہی 2 گروپ بن چکے ہیں. ایک ہے بشرا بی بی کا اور دوسرا ہے علی امین گنڈا پور کا، جو کہ کہتے ہیں کہ جی جہاں پر گورنمنٹ جگہ دے رہی ہے وہاں جا کر پروٹیسٹ کر لیا جائے، جبکہ بشرا بی بی بضد ہیں کہ جی انہوں نے ڈی چوک ہی جانا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ڈی چوک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں. لیکن میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ اسلام آباد کے جو حالات ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہر طرف کنٹینرز ہی کنٹینرز ہیں، اور جی پولیس والے بھی لگا دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رینجرز بھی جو ہے وہ بھی اسلام آباد میں کھڑی کر دی گئی ہے. تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بیلاروس کے راشٹرپتی نے پاکستان میں کھڑے ہو کر پاکستان کی دنیا بھر میں تھو تھو کرا دی ہے. پاکستان کو کشمیر راگ الاپنا مہنگا پڑا ہے. تو دوستوں آپ کا اس پوری خبر پر کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. ایسے ہی تمام خبروں سے جڑے رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں راج ہندوستان.